بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نازعات میں جان کنی کا وقت بھی ہے اور یقین دلایا گیا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے قیامت آ گئی۔ ایک انسان کی جان کا جانا ہو یا سارے انسانوں کی جان کا جانا ہو، یہ حقیقت ہے کہ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے گا اس وقت انسان اپنی پچھلی زندگی کے ساتھ جو معاملات کرتا تھا اسی کا اثر محسوس ہوگا۔ آئیے آیت آیت کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری موت کا وقت آسان کرنا۔ آیت نمبر 1 سورۃ نازعات۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ مستقل قسموں کے ساتھ یہ صورتیں شروع ہوں گی۔ فرشتے کیا ڈوب کر نکالتے ہیں؟ جان نکالتے ہیں۔ انسان کے جسم میں روح گندی ہوئی ہے، جیسے بالوں کی چٹیاں بنی ہوں تو اس میں سے کچھ بھی نکالنا ہو تو پوری بال کھینچنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جان کنی کی بات کی۔ کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی جو کھینچتے ہیں مشکل سے؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا دار کی اور اللہ سے دور شخص کی موت کا وقت ہے۔ بڑی مشکل سے اس کی جان نکلتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب اس کے جسم کے اندر روح چھپتی پھرتی ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل تکلیف میں ہے۔ موت کے وہ فرشتے مراد ہیں جو جان کو اس کے جسم کی گہرائیوں تک اتر کر رگ رگ سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ کبھی کسی نے ویکس کروایا ہو تو وہ بال جب کھنچتے ہیں تو جو درد ہوتا ہے اس کو محسوس کیجئے۔ جب جسم کے ایک ایک عضو اور ایک ایک حصے سے روح نکلے گی تو کیا ہوگا؟ دنیا دار شخص اور اللہ سے دور شخص چونکہ دنیا میں اتنا کھویا ہوتا ہے کہ اس کا یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس لیے پھر اس کی جان مشکل سے نکلتی ہے۔ جب بھی کسی کام کو کرنے کو دل نہ چاہے تو پھر کرنا پڑے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ اگلی آیت کے ساتھ تقابل ہے اور وہ ہے کہ ایمان والے کی روح نکلنے کا وقت۔ والناشطات نشطا، اور آہستگی سے نکال لے جانے والے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ ایک مومن کی موت بڑے پیار سے آتی ہے۔ مومن تو پہلے سے تیار بیٹھا ہے، اس کو تو جانا ہے، تو جب آپ پہلے سے تیار ہوں تو پھر جانا پڑ جائے تو مشکل نہیں لگتا۔ پچھلی اور اس آیت کو ملا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو مجھے اپنی موت کے وقت کو یاد کرنا ہے۔ سوچئے کہ میری موت کیسے آئے گی؟ کیا میں مرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں نے کچھ تیاری کی ہے؟ یا میرا دل اس دنیا میں اتنا کھپ گیا، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کہیں میرا یہ حال تو نہیں؟ پھر جب دونوں کی روح نکلتی ہے، اس پہ بہت سے لیکچرز بھی موجود ہیں، جرنی آف سول کے نام پہ، روح کا سفر بھی ہے، ڈیٹیل سے ان آیتوں کی تفصیل بھی سنی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت تو بس ہمیں یہ دعا کر کے آگے بڑھنا ہے کہ اللہ ہماری موت ایمان پہ رکھنا، آسانی کی موت ہو، اور اس وقت ہمیں موت دینا جب تو ہم سے راضی ہو۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ کیوں پھرتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو بجا لانے کے لیے، اور جو روحیں نکالی ان کو آسمانوں پہ لے جانے کے لیے۔ کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کے مزاج میں اطاعت ہے، جلدی کرتے ہیں، سوچ سوچ کے نہیں کرتے۔ ہم اپنا جائزہ لے لیتے ہیں، کیا میں اللہ کا حکم سن کر جلدی سے اٹھتی ہوں؟ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی پکار کیا مجھے بے چین کر دیتی ہے؟ بس یہ عمل لے لیجئے اور نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بات کو سن کر جلدی سے ماننے والا بنا دے۔ فالسابقات سبقا، سبقت کرتے ہیں، کس میں؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، سست نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں السابقون الاولون میں شامل ہونا چاہتا ہوں؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے اس گروہ میں رکھا جائے جو سب سے آگے ہو، وی آئی پیز اور بزنس کلاس کے لوگ؟ تو پھر اس کے لیے آج دنیا میں نیکی کا حکم سن کر فوراً چل پڑیے۔ آج لوگ سیل کا سائن پڑھ کر فوراً بھاگ پڑتے ہیں، کچھ ملنے کی امید ہو، بائی ون گیٹ ون فری تو بہت جلدی کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات ہو تو کہتے ہیں اچھا آخری دن بلائیے گا، ختم کب ہے؟ دعا والے دن بلائیے گا۔ تو میرا آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے فرشتوں کی صفت سے کہ نیکیوں میں بھاگ لگانی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ فالمدبرات امرا، معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ اس کائنات میں جو کام بھی ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے۔
غیب کے پردوں میں اللہ نے چھپا دیا ان کو۔ میرا آپ کا عمل اس پہ کیا ہے کہ ہمیں کاموں کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، آرگنائزڈ ہو کے کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں مینجمنٹ کی اہمیت کو تسلیم کر لیا گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے، خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے، کہ جس طرح دنیا کے کاموں کو آرگنائزڈ ہو کر کرتے ہیں، اس طرح دین کے لیے بھی سنجیدگی کے ساتھ بہترین طریقے سے کام کرنا ہے۔ اب ان 5 قسموں کے بعد جواب قسم، یعنی جس بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھائی گئی وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 6، یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا۔ یہ ہے قیامت کے آنے کا وقت۔ حقیقت یہ ہے کہ آخری پارہ ہر صورت کے ساتھ ساتھ بندے کے دل میں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ تیاری کر لو، وقت بہت تھوڑا رہ گیا، اور فرشتوں کی طرح تم بھی اللہ کے حکموں پہ کان لگاؤ، جلدی کرو، اطاعت کرو۔ لیکن اس وقت زلزلہ آئے گا۔ راجفہ کا لفظ سوچیے، کبھی دنیا میں کسی زلزلے کا شکار ہوئے ہوں، ٹیلی ویژن پہ تصویروں میں ہی دیکھا ہو کہ جب زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں۔ بس اس کو ذہن میں رکھیے، اور وہ ایک جھٹکا آیا نہیں، وہ چند سیکنڈ کا جھٹکا نہیں تھا، ریکٹر سکیل پہ 7-8 نہیں، بلکہ جھٹکے پہ جھٹکا، ایک پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، اور مردے زندہ ہو کر زمین سے نکلیں گے، اور سب پہلے بے ہوش ہوں گے پھر زندہ ہوں گے۔ میرے ساتھ اس وقت کیا ہوگا یہ سوچئے۔ اگلی آیت میں دوسرے جھٹکے کی بات ہے، تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ یہ دوسرا سور ہے، یعنی جھٹکے پہ جھٹکا، جھٹکے پہ جھٹکا۔ جب بہت تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی ایک دم رکے تو بہت کلا بازیاں کھا کے رکتی ہے، جب جھٹکے دیتی ہے۔ یہ زمین پوری رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، جب اللہ اس کو روکے گا تو نہ جانے کائنات میں کیا بڑے بڑے تغیرات ہوں گے، اور اس وقت انسان کے دل کا حال کیا ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، ذرا سی خبر سنیں کوئی ایسی تو دل دھک دھک کرتا ہے، کلیجہ حلق کو آ جاتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ دنیا میں تو چھوٹی سی چیز سن کر اتنا گھبرا جاتے ہیں، اس دن تو بہت کچھ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ دل کفار و فجار اور منافقین کے ہوں گے۔ سچے مومن جو ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے دل اس دن بڑے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سورۃ انبیاء آیت 103 میں بتا چکے کہ قیامت کا جھٹکا یا قیامت کی گھبراہٹ اس دن ایمان والوں کو نقصان نہیں دے گی۔ تو پھر 2 میں سے ایک بات لے لیجئے، یا اس دنیا میں اللہ کے خوف سے جی لیں، ڈرتے ڈرتے سوچ کر جئیں، کچھ بھی کرنے، دیکھنے، سننے، بولنے سے پہلے ڈر لیجئے، یا پھر دوسرا طریقہ موج مستی، لیکن پھر اس دن دل خوف میں پڑا ہوگا۔ آنکھوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ ابصارها خاشیہ، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ اب دیکھیں کہ دل کے ساتھ سارے جسم کے اعضاء کا تعلق ہوتا ہے۔ جب دل دھک دھک کرتا ہے نا تو پورے جسم پہ کیفیت ہے، بعض آنکھیں کھل جاتی ہیں، بعض کہتے ہیں پلکیں چھپکنا بھول گئے۔ یہاں یہی چیزیں مراد ہیں کہ اس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس گھبراہٹ میں زبان پہ بات کیا آئے گی؟ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے۔ یہ دنیا میں ان کا بولا ہوا وہ جملہ ہے کہ جس سے اس بات کا یقین آتا ہے کہ یہ مرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیکھیے، ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں تو جب وقت آئے گا تو زیادہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ایک اور شک تھا ان کو، وہ کیا؟ اَإِذَا كُنَّ عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ یعنی جب قبروں میں جا کر ہماری ہڈیاں بھی گھل چکی ہوں گی تو اب آپ کے کہنے کے مطابق قیامت آئے گی، پھر ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی ایک ایک جملے میں ان کی حیرت اور ان کا انکار چھلک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، قالوا تلک اذن کرۃ خسیرہ، کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، یعنی ہمارا تو خسارہ ہی ہو جائے گا، چونکہ ہم تیار نہیں ہیں اس لیے قیامت آنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو مرضی کرو ایسا تو ہوگا، تم مذاق کے طور پہ ایک دوسرے کو کہتے ہو اچھا واپس آئیں گے، آئے تو پھر مارے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہنسی نہیں ہے، اٹس ناٹ اے جوک، قیامت حقیقت ہے، یہ آ کے رہے گی۔
کیسے آئے گی؟ اگلی آیت، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی۔ قیامت کا دن سوئے ہوئے لوگ ایک دم شور مچے گا تو گھبرا کے ایسے نہیں اٹھیں گے جیسے کوئی آج ہم میں سے اٹھتا ہے، کیا ہوا کیا ہوا۔ اب دیکھیں جتنی گہری نیند ہوتی ہے نا اتنا انسان بکھلاتا زیادہ شور پہ، تو قیامت کا سور ان کو گھبراہٹ میں ڈال دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاخِرَةِ، پھر وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی جب آنکھ کھلے گی، ہوش صحیح ہوں گے تو وہ قبروں کی بجائے اپنے آپ کو ایک کھلے میدان میں دیکھیں گے۔ دنیا میں جس بات کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آج حقیقت میں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم تو ادھر آ گئے اور اب اس وقت تو وہ قیامت آ گئی جس کا ہم مذاق کرتے تھے۔ آگے فرمایا، اب دیکھیں ایک دم بات پلٹتی دکھے گی لیکن ربط ہے دونوں میں۔ آیت 15، ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس آئی موسیٰ کی خبر؟ یعنی کیا آپ کو موسیٰ کے قصے کی کوئی خبر ملی ہے؟ ایسے نہیں لگ رہا کہ کہانی سناتے سناتے بیچ میں ایک دم کسی کو مخاطب کر لیا گیا؟ چونکہ مکہ والے اللہ کے نبی اور آخرت کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو حضرت موسیٰ کا قصہ سناتے ہیں کہ دیکھیں ان کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو نبی نے کہا تھا، تو تم بھی اس نبی کی بات کو مان جاؤ۔ کیا ہوا؟ اس ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ طویٰ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، وہ وادی جس کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے چنا۔ یاد رکھیے کہ زمین کے ٹکڑوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں، یعنی آپ کا میرا کسی جگہ بیٹھ کر اچھی بات کرنا اور سننا اس جگہ کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر آ رہے تھے۔ اصل میں نبوت ملنے کے ابتدائی لمحوں کی بات ہے، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کو پکارا تو وہ وادی طویٰ میں تھے۔ یہ بالکل ویسی پکار ہے جو اللہ کے نبی کو غار حرا میں ملی جب پہلی وحی آئی، اور آپ کی کیا کیفیت ہو گئی یہ سب کچھ ہم پڑھتے ہیں۔ موسیٰ کو جو پیغام ملا وحی میں وہ کیا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ دیکھیے کتنی کلیئر کٹ دعوت ہے۔ فرعون اس وقت کا ظالم حکمران تھا جس نے اس دور کے مسلمانوں کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو کہتے ہیں جائیے، نبی کا کام صرف کتاب دینا ہی نہیں بلکہ کتاب کا نفاذ بھی ہے، اور ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بھی کہنا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی پیاری نصیحت کرتے ہیں، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی فرعون جیسے ظالم شخص سے بھی جب بات کی جائے تو اس کو بھی اللہ کی طرف بلایا جائے، اچھی امید رکھی جائے۔ دیکھیے ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو صحیح بات پہنچے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا ہدایت دینے کا، تو اللہ تعالیٰ پیش تو کرتے ہیں، پھر کوئی لے نہ لے تو یہاں کیا پتہ چلا آپ کے میرے لیے بھی یہ عمل ہے۔ کبھی ججمنٹل نہیں ہونا، دوسروں کے بارے میں یہ نہیں کہنا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ پیار سے، محبت سے، نرمی سے بات کیجیے۔ دیکھیے ایک تو وہ جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، لیکن بہت سارے آج ایسے بھی ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں لیکن اس کتاب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے زندگیاں پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو ایسے تمام لوگوں کے ساتھ مجھے آپ کو بہت ہمدردی ہونی چاہیے اور بہت پیار سے ان کو پکاریے۔ اگلا حکم، وَاهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت میں مقرر کرتے ہوئے یہ باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا تو یہاں ان کو ایک قسم کے ریفرنس کے طور پہ پیش کر دیا۔ دوسری بات ہے کہ فرعون کی سرکشی بندوں کے معاملے میں بھی تھی، ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو مرواتا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا، اور اللہ کے معاملے میں بھی تھی، انا ربکم الاعلیٰ کی بات کرتا تھا۔ اگلی بات ہے کہ فرعون جیسے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نرمی سے بات کرو اور امید رکھو کہ یہ سدھر جائے گا۔
تو ایک مبلغ کو چاہیے کہ کسی بگڑے ہوئے شخص کو بھی جب اللہ کی طرف بلائے تو حکمت سے بات کرے اور اچھی امید رکھے، اور کوئی ایسی بات نہ بولے کہ جس سے وہ چڑ کھا جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یاد رکھے کہ ہر نبی کی نبوت کا ایک مقصد ہوتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے 2 مقاصد تھے، اور اس میں پہلا مقصد قوم کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروانا تھا، تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے۔ پھر یہ جو پاکیزگی اختیار کرنے کی بات ہے تو وہ کیا ہے کہ سدھر جائے، دل کو پاک کر لے شرک سے پاک، عمل کو خرابی سے گندگی سے پاک کر لے، پیٹ کو حرام سے پاک کر لے، زبان کو جھوٹ سے پاک کر لے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارا تزکیہ کرتی ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہی اللہ کی بات کو سن کے ہوتا ہے، اور یہ خوف خدا ہی وہ چیز ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کی زندگی بہتر سے بہترین ہو جاتی ہے۔ لوگوں پہ تنقید کرنے کی بجائے ان کی زندگی میں ہدایت کا کوئی چراغ جلا دیجئے، قرآن کی کوئی بات ان کو سنا دیجئے، شاید وہ لمحہ ان کے دل کے کھلنے کا ہو۔ پھر آگے کیا فرمایا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پہلے تو زبان سے تبلیغ کی، اب معجزہ دکھانے لگے۔ کیا؟ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر ان کو بڑی نشانی دکھائی۔ یہ کیوں دکھانی پڑتی ہے؟ دین کی سچائی کے لیے۔ جس دور میں جس چیز کا روپ ہوتا ہے نا، وہی چیز پیش کر کے معروف کرنا چاہیے مدعو کو۔ آج بھی ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کو ایسے خوبصورت انداز میں پیش کریں کہ دوسرے لوگوں کے دل پر اسلام کا رعب آ جائے۔ انہوں نے تو اپنی سی کوشش کی، لیکن رسپانس کیا تھا؟ فرعون نے کیا جواب دیا؟ فَكَذَّبَ، مگر اس نے جھٹلا دیا، اور وَعَصَى، اور نافرمانی کی، نہ مانا۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا، مرد نازاں پہ کلام دل فریب بے اثر۔ جو نادان ہوتا ہے نا، اس کو بات سمجھ نہیں آتی، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ تو کوشش تو موسیٰ نے کی، لیکن اس نے نہ مانا، اور جب نہ مانا تو کیا کیا؟ اگلی آیت، ثم ادبر یسعی، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا، یعنی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو کرنے کے لیے اس نے کچھ ایسی پالیسیز بنائیں، کچھ ایسے پینترے بدلے کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کا دین لوگوں کو برا لگنے لگے، حد سے بڑھا ہوا لگے، اور لوگ فرعون ہی کے طریقہ کار پہ راضی اور مطمئن ہونے لگے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے اور اس کو وہی صحیح لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آیت 23، فَحَشَرَ فَنَادَى، اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا۔ یہ واقعہ ہے وہی کہ جادوگروں کو جمع کیا۔ اصل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جھوٹ کھل جائے، اور فرعون نے اپنے سارے ریسورسز استعمال کر کے لوگوں کو جمع کیا۔ آج کی زبان میں کہہ لیجئے کہ میڈیا کو جمع کیا، براڈ کاسٹ کیا، نیٹ پہ میسیجز بھیجے اور لوگوں کو جمع کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ ہوگا کیا۔ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ کو جھوٹا ثابت کر دے، لیکن حقیقت میں اللہ نے فرعون سے وہ کام کروا دیا جو موسیٰ اکیلے تو کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ اپنے دین کے کام فاسقوں سے بھی لے لیتا ہے، اس کو آپ کی میری ضرورت نہیں۔ اگر میں اور آپ کسی دین کے معاملے میں تعاون کرتے ہیں تو یہ ہم صرف اپنے ہی لیے فائدہ کرتے ہیں۔ فرعون کا ایک نعرہ تھا، کیا؟ آیت 24، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس جملے پہ ذرا سا غور کیجئے، رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ، یہ وہ تکبر ہے جو اس کے جملے سے جھڑکتا ہے کہ اگر تم نے میرے سوا کسی کو رب مانا تو میں قید کروں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس تو چلیے کوئی بادشاہت تھی، کسی زوم میں اس نے یہ جملہ بولا، کہ آج ہمارا نفس یہ جملہ تو نہیں بولتا؟ آج ہم کس کی زیادہ مانتے ہیں؟ ہم کس کی پرستش کرتے ہیں؟ سجدے رکوع تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن اطاعت اور غلامی کس کی ہے؟ تو کیا ہم بھی آج اپنے نفس کو رب اعلیٰ تو نہیں کہتے؟ سوچئے گا ضرور، کیونکہ اپنے نفس کی ہر بات ماننا، جو دل چاہے وہ کرنا، جو دل نہ چاہا وہ چھوڑ دیا، تو یہی نفس کو خدا بنانا ہے۔ انجام دیکھ لیجئے، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس سے آخرت
اور دنیا میں سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ کیا پتہ چلا کہ ایسے بڑائی کے دعوے کرنے والوں کے دن گنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ان کو پکڑ بھی لیتا ہے۔ اس سارے واقعے پہ آپ کے میرے لیے کیا ہے؟ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ اے اللہ ہمیں اپنا ڈر دے دے، عبرت والا دل دے دے۔ قرآن سن کر بھی نہ ڈر آیا تو کب آئے گا؟ لوگ ہارر موویز دیکھ کر ڈرتے ہیں، جان بوجھ کر لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ وہ ڈر مانگیے جو عمل پہ لے آئے۔ زبان سے یہ کہتے رہنا بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن بات وہی کرنا جو من چاہے اور اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑنا تو یہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ ایسا ڈر دے کہ جو تیری بڑائی کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اب یہاں سے آگے سوچ کا انداز سکھایا جا رہا ہے، تھوڑا غور و فکر کرو، کائنات پہ تدبر کرو۔ آیت 27، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ سوچئے ذرا، یقیناً آسمان بڑا ہے۔ اللہ کے لیے تو نہ آسمان کی تخلیق مشکل نہ انسان کی، لیکن احساس دلایا جا رہا ہے کہ انسان تم بہت چھوٹے ہو اور اپنے آپ کو دیکھو۔ اللہ کی ذات جس نے اس سب کچھ کو بنا کر تمہارے لیے رکھا، تم کیا اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہو؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اللہ نے اس کو بنایا ہے، مراد یہ کہ کیا تم بنا سکتے ہو؟ تو کیا پتہ چلا کہ ہمارے دل میں اللہ کا روب ہو۔ دیکھیں دنیا میں کسی کی کوئی چیز بنی ہوئی دیکھے نا بڑے مرعوب ہوتے ہیں، گاڑی، فون، کچھ اور۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرا ہوا ہے۔ اگلی آیت میں کچھ مزید وضاحت ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا۔ کبھی آپ اس آسمان پہ غور کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ان پاروں میں اب آپ کو کائنات پہ غور و فکر سکھایا جا رہا ہے۔ چلیے آپ بھی کسی وقت کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر آسمان پہ غور کریں، کتنا اونچا ہے، کتنا بیلنسڈ ہے، بغیر عمد ترونہا، یعنی اتنا بلند ہو کر بھی اتنا اسموتھ ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، آیت 29، وَاغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، یعنی کس طریقے سے سورج کو ایسے گھما کر کبھی سامنے لے آیا جاتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے، اور جب پیچھے کیا جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ رات اور دن کو سورج کی طرف منسوب کیا گیا کیونکہ یہ ساری گردشیں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کا میرا اس پہ عمل کیا ہوگا؟ غور و فکر کیجئے، کیسے اتنا بڑا آسمان اور کیسے اتنی بڑی زمین اللہ کے حکم پہ لگی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّاهَا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، یعنی جب اس نے کائنات کو بنایا تو کس خوبصورت ترتیب سے بنایا، آسمان پھر زمین۔ اب یہاں تو ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے آسمان بنایا پھر زمین بچھائی، لیکن یہ صرف ایک بات ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ غور کرو، توجہ دو، دیکھو تو صحیح اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ بنا دیا۔ اصل میں تخلیق کائنات کی طرف اشارہ ہے، ہم میں سے کوئی تھا تو نہیں نا جو دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی کاریگری کے نمونے دکھا رہے ہیں۔ آگے کہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس نے نکالا اس کا پانی اور اس کا چارہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کا ہی پانی اور زمین ہی کا چارہ، ہر چیز کو آپ دیکھیے کہ اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ لفظ بے بس ہو جاتے ہیں اس کو محسوس کرنے کے لیے۔ کیسے زمین کو پھاڑ کر پتلی سی کومپل باہر آتی ہے، وہی زمین جس کو ہل کے ذریعے اور بیلوں کے ذریعے اور ٹریکٹرز کے ذریعے جوتا جاتا ہے، لیکن اندر سے جب پودا نکلتا ہے تو پتلی سی کومپل آ جاتی ہے باہر۔ یہ اصل میں بات ہے سیکھنے کی، کیونکہ جب کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا تو وہ بھر ہی آتا ہے۔ آج صبح میں باہر بیٹھی تھی تو 2 اینٹوں کے بیچ میں خالی جگہ ذرا سی جو ہوتی ہے اس میں سے بھی چھوٹے چھوٹے پودے اور چھوٹی چھوٹی گھاس تھی، تو میں اس کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ جس میں کوئی خوبی ہوتی ہے نا تو وہ پھر باہر نکل ہی آتی ہے۔ مخالفتوں سے کبھی نہیں گھبرائیے، آپ میں خیر ہے، اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ آپ کی خیر کو لے لے اور آپ کو دوسروں کے نفع کا بنا دے۔
پھر اس کے بعد ایک اور چیز پہ غور و فکر، والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے، رسیاں ہیں یہ پہاڑ، میخیں ہیں، پیچھے اتادا کہا گیا، یعنی یہ زمین لڑک جاتی، جیسے گول لٹو ہے نا، اگر اس کے اوپر آپ ایک پلیٹ رکھ دیں تو ادھر ادھر گر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کی میخیں اور کیل لگا دیے، یہاں ایسے لگتا ہے کہ ان کو گاڑا ہوا ہے کیونکہ یہ گر نہ جائے، ہلا نہ جائے۔ کبھی آپ نے میں نے زمین پہ چلتے ہوئے سوچا؟ پھر تو ہماری ہانڈیاں ہی ابل ابل جاتی، ادھر سے ادھر گرتی، ادھر سے ادھر گرتی۔ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے پتہ چلتا ہو زمین گھوم گئی، زمین ادھر چلی گئی، ادھر چلی گئی، اور یہ سب کچھ کر کے کہا متاع لکم ولانعامکم، سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی سبزہ نکلتا ہے، تم اچھا حصہ کھا لیتے ہو، اور جو گھاس پھوس دوسری چیزیں ہیں وہ جانور کھاتے ہیں۔ سیکھنے کی بات یہ دیکھ لیجئے گا کہ جانور کسی بھی خوراک پودے کا بہت معمولی حصہ کھاتے ہیں اور بہترین چیز دیتے ہیں۔ انسان بہترین کھاتا ہے، اصل میں یہ ہے عمل کی بات، کہ تم جب کسی بھی پودے کا بہترین حصہ پھل سبزی کھاتے ہو تو تمہیں کام بھی اچھے کرنے ہیں۔ جانوروں سے اگر اطاعت سیکھی جائے تو پھر یہی سیکھنے کو ملے گا۔ اب یہاں سے آگے قیامت کا منظر، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، ذرا تصور کی آنکھ سے سوچئے اور اس آیت پہ غور کیجئے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، قیامت کا ایک نام الطامۃ الکبریٰ۔ اگر آپ قرآن پاک میں سے مختلف نام جمع کریں نا تو ویسی ساری کیفیات سمجھ آ جاتی ہیں۔ عرب لوگ تامہ کہتے تھے بڑی آفت کو جو سب پر چھا جائے، اور کبریٰ کا لفظ کہہ کر اس کی شدت کو بڑھا دیا۔ ہوگا کیا؟ اگلی آیتوں کو سنتے وقت اپنے گھر والوں کو سوچئے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ سوچئے کبھی انسان کسی سفر سے واپس آ رہا ہو نا تو سب ذہن میں آتا ہے کیا کیا، اچھا وقت ضائع نہ کرتی، اچھا یہ نہ کرتی تو یہ بھی ہو جاتا، یہ بھی ہو جاتا۔ اس دن انسان کو فکر ہوگی میں نے کیا کیا، محاسبے کا دن آ گیا، اسی کی خبر دی جاتی تھی اور میں اسی سے غافل تھا، اور نامہ اعمال تو بعد میں ملے گا، حرکتیں تو پہلے سے یاد آ رہی ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، امتحان دینے بیٹھے اب یاد آ رہا ہے اوہ رات کو کیوں سو گئی، ہائے فلم دیکھنے کیوں چلا گیا، شادی میں کیوں گیا۔ ایسے انسان کو پھر اپنا جو وقت ہے وہ نظر آتا ہے، تو ایسے وقت میں لوگوں کو یہ سمجھ آئے گا کہ مجھے وہ نہیں کرنا تھا جو میں نے کر لیا۔ کیا دھرا تو سمجھ آ ہی رہا ہے۔ آج سوچئے کیا میں اپنی موجودہ حالت پہ مطمئن ہوں؟ قیامت کے دن میرے وجود پر کیا قیامت گزرے گی؟ اگلی آیتوں میں منظر اور واضح ہے۔ آیت 36، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اب یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ غیب کے معاملے ہیں، بس خوف کھائیے۔ جلتا گھر نہیں دیکھا جاتا، کہاں کھولتی ہوئی جہنم ہوگی، اور وہ جہنم کس کی راہ دیکھ رہی ہے؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس جس نے سرکشی کی۔ اپنی سرکشیاں سوچئے، کہاں کہاں میں اللہ کے حکموں سے سر کھینچتی ہوں، کیا بات نہیں مانتی۔ اب دیکھیے کبھی انسان بہت سی مانتا ہے پر کوئی ایک نہیں مانتا، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا، کہیں ایسا ہمارے ساتھ بھی نہ ہو۔ تو پہلی چیز جس پہ کام کرنا ہے، سرکشی نکال دیں، ٹرانسگریشن، مستی موج، 4 دن کی مستی ہے، کل کیا ہوگا، اس کو سوچئے۔ دوسرا اس کا جرم 38، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ آثَرَ یُؤْثِرُ، پریفرنس، پرائرٹیز دنیا تھی۔ خود سے پوچھئے کیا میری پرائرٹیز دنیا؟ کیا میں ہر وقت دنیا دنیا، اس کے غم اس کی خوشیوں میں ہوں،
یا پھر میں آخرت کے غموں میں اور آخرت کی خوشیوں میں جیتا ہوں؟ اگر دنیای سوار تھی اور سرکشیاں تھی تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یعنی پھر ایسے بندے کو فکر لگنی چاہیے اپنی۔ یہاں پہ ایک کردار پورا ہوا، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور اگر کہیں کو کمی ہے فوراً توبہ اور معافی اور شرمندگی۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ مالک ہے، وہ ستار العیوب، غافر الذنب قابل التوب ہے۔ بس کہہ دیجئے کہ اللہ میرے پچھلے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، بس۔ اب ہم ڈر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سناتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کوالیفیکیشن ہے جنت میں جانے والے کی، نوٹ کیجئے گا۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، ایک عمل، اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ دو باتیں ہیں اس میں آپ کے میرے عمل کی۔ نمبر ایک، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا۔ یہ جو 5 وقت دن میں نماز میں قیام ہے نا، یہ خوف و مقام ربی ہی ہے، پریکٹس ہے۔ ریہرسل کر لو کہ تم نے ایک بہت بڑی ہستی کے آگے کھڑے ہونا ہے، ایک بہت بڑے دربار میں تم کو کھڑا کیا جائے گا۔ پوچھئے خود سے، کیا خوف آتا ہے؟ دنیا میں کسی نے انٹرویو لینا ہو، جان پہ بنی ہوتی ہے۔ پولیس مین روک لے، گاڑی کے پیپرز دکھاؤ، جان نکل جاتی ہے۔ ٹکٹ چیکر آ جائے، ٹکٹ دکھائیں، ایک دم خوف آتا ہے، کدھر رکھی، کدھر گئی؟ کیا بنے گا جب ساری زندگی کی نعمتوں کا حساب ہوگا؟ اور دوسری چیز، نفس کو خواہشوں سے روکے۔ کسی نے دوسرے سے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ کہا 2 قدم۔ کہا کیسے؟ کہا کہ پہلا قدم خواہش پہ رکھ لو تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ آج ہم خواہشوں میں جیتے ہیں۔ آج کا کلچر نفس کی باتوں کو ماننے کا ہے۔ آپ یہ 2 کام آج کیجئے، خوشخبری لے لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت 41، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب دیکھیں کہ لفظ مأویٰ، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو جنت میں داخل کریں گے، بلکہ مأویٰ، ٹھکانہ اسی کو دے دیں گے۔ اس نے چونکہ اپنے نفس پہ قابو پایا تھا، بری باتوں کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے، اسی کی جگہ ہوگی، مستقل ٹھکانہ۔ اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جنت میں داخل کیے جانے والے کام کرنے کی توفیق دے۔ تو 2 مختلف کرداروں کے بعد اب سورت کا آخر سوال ہے، آیت 42، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی۔ مذاق کرتے تھے، جسٹ فار فن، کب آ رہی ہے، وہ کب آنی ہے، وہ ڈے آف دی ڈوم، وہ تباہی کا دن، وہ کہاں آنا ہے؟ بھائی بہت سنتے تھے، کب سے کہہ رہے تھے۔ یعنی جب یقین نہیں ہوتا نا کسی چیز پہ تو انسان مذاق کرتا ہے۔ جب کسی کو یقین نہ آئے اور ویسی باتیں کرے تو اصل میں اس میں بھی بڑائی کا احساس ہے۔ تو کیا کہا؟ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی۔ اللہ تعالیٰ جواب سکھاتے ہیں، کہہ دو ان کو، کیا فیما انت من ذکراہا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ۔ یعنی یہ تم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اب دیکھیں غلط کھڑکی میں کوئی کھڑا ہو نا تو لوگ اشارے سے کہتے ہیں جی ادھر جائیے، یہ فیلڈ ادھر ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ادھر ہے۔ تو نبی سے یہ کیوں پوچھتے ہو؟ تیاری کر لو، بس یہ جان لو اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، جب بھی آئی، لیکن اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ یعنی صرف اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے؟ 45، انما انت منذر من یخشاہا، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ بس کیا پتہ چلا کہ جب تک دل میں خوف نہ ہو تو وقت کے نبی کی زبان سے بھی بات سن کر اثر نہیں ہوتا۔ تو دل سے بے خوفی دور کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف مانگنا ہے۔ مانگنے کی چیزوں میں ایک ہے اللہ کا خوف۔ ہوگا کیا وہ دن، کتنا لمبا، کتنا چھوٹا، اور اس دن بندے کو لگے گا کیا؟ اب اس کو ذرا صحیح آیت کی روشنی میں سنیے گا۔
کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ اس دنیا میں یا پھر موت کی حالت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ ٹوٹی کمند جہاں پہ کیا پتہ چلا قیامت کے دن یہ دنیا کی زندگی ایک دن اور دن کا بھی کچھ حصہ لگے گی۔ تو اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں اور پھر محاسبہ بھی کرتے ہیں، کیا صرف ایک دن کی خاطر میں ایک نہ ختم ہونے والی آخرت کا انکار کروں؟ کتنی نہ سمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے میرے دل میں خوف الہی ڈال دے اور ایک ایک چیز پہ ہم اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں۔ یہاں پہ صورت پوری ہوئی۔